السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی الامین وعربی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. جنگ خود ہی ایک مسئلہ ہے تو کیا مسائلوں کا حل دیں گے؟ جنگ خود ہی ایک مسئلہ ہے تو کیا مسائلوں کا حل دیں گے؟ محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، اس نور مکمل مجلس میں آپ جیسے محترم باعزت لوگوں کے سامنے فلسطین کے پیغامات کے بارے میں چند بات لب کشائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. خدا تعالیٰ مجھے توفیق دے. سب سے پہلے خدا تعالیٰ کو لاکھ حمد اور ثنا ادا کرتا ہے جس لیے مجھے یہ بہترین موقع نوازا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بھائیوں اور دوستوں، مدینہ چاپٹر کی خوبصوریت کے بعد ایک اور خوبصورت لمحے اہل مدینہ کے لوگ ایک ساتھ پلایا گیا. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی حقوق کا اعلان ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے انسانی دلوں میں بھائی چارہ ڈالا، بغیر سمت کی انتہا تک پھیلا گیا. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی حقوق کے اوپر آج کی سیوڈو ویلیو کنسٹرکشن کا مقام سوال نشان ہے. تاہم 10 دسمبر 1947 تک اقوام متحدہ کی انسانی حقوق عالمی اعلام کے پہلے حصے میں پیش کر دیا ہے. تمام انسان آزادی پر پیدا ہوا ہے اور اکثار وقار اور حقوق پر مستحق ہے. اور 1984 کی CRC کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کی حقوق ہے. مگر آج ہر اجزے کی والدوں اپنی اولاد کی گلائیوں پر اپنے نام لکھتا ہے، جسے اولادیں کے ہوئی محبت سے نہیں، پیار سے نہیں، بلکہ یہ معلوم ہے کہ کسی ایک وقت اپنی اولادوں بام میں مر جائے تو تب ان کو شناخت کر جا سکے. میرے دوستوں میں یہ ہے حقیقت، یہ ہے ثنا حقیقت دوستوں، جسے تم جانتے ہو. اسی طرح بچے کو نسلی کشے کرنے کی سبب کیا ہے؟ فلسطین میں 25,000 مر گئے تو 10,000 بچے ہیں. آبادی علاقے، بننے گزے کیمپیں، ہاسپٹلوں کے طرف اتنی شدت سے انسانی حقوق خلاف کرتے ہیں. آج غزے دنیا کی سب سے بڑا گلی جیل ہے، جہنم کی زمین ہے اور اس کے آگے ہے. اس وجہ کا سبب کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ عثمانی خلافت کی زوال کے بعد فلسطین انگریزیوں کی قبض میں چلا گیا. فلسطین میں یہودی برادری 1947 تک فلسطین آبادی کی 6% بڑھ کر 33% ہو گئی. ان دنوں میں صحابیوں کے بغاوت اور فسادتیں ہوئی. 30 لاکھ یورپی یہودیوں فلسطین میں ہجرت کر گئی. اور کیا ہوا؟ فلسطین تقسیم ہوا، لیکن پھر بھی دھرتی کی بیٹی کو، زمین کی حقیق وارثوں کو زمین کی صرف 45 حصے ملا. ظلم کی سلسلہ ختم نہیں ہوا. سب سے بڑے قتل نقبے میں ہوا. 75,000 فلسطینیوں ان کا جان لے گئی. بھائیوں اور دوستوں، اگر کیا خوفناک خبر آ رہا ہے، تم حیا کے بارے میں سنا ہے؟ حیا جس نے موت کے سامنے دیکھا اور وصیت لکھا. ہبا جس نے جنگ کے ہولنگیوں کے جذبات حدود سے دنیا کو پکارا. اسی طرح بچوں اپنے نام اپنے گلائیوں پر لکھتا ہے. وہ کسی سیمنٹ کے بلاک کے نیچے بے حرکت پائی گئی تو شناخت کرنا سیکھا ہے. اے لوگ کہاں ہے تمہارا زبان؟ کہاں ہے تمہارا زبان؟ اور روز کے خلاف اڑتے ہیں. اے لوگ کہاں ہے تم؟ اے ننھی چہرے کو، اے فینسی ننھی چہرے کو دیکھ کر آپ کا قیمت نہیں آتا ہے؟ تم خاموش ہے. کیا آپ کا آواز نہیں ہے؟ آپ کا آواز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا،
وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اس لیے ہے شاعر لدھیا نے بھی کہا ہے آگ اور خون آج بخشے ہے بھوک اور احتیاج کل دیں گے. آگ اور خون آج بخشے ہے بھوک اور احتیاج کل دیں گے. اور کہا ہے اس لیے شریف انسانوں جنگ ٹلتی ہے بہتر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.